کیا واقعی امریکہ مسلم ممالک میں جنگیں جیتنے میں ناکام رہتا ہے، اور کیا اس ناکامی کے پیچھے ایک ایسا ملک موجود ہے جس کا نام اکثر کھل کر نہیں لیا جاتا؟ افغانستان کی جنگ ہو، ایران کے خلاف دباؤ کی حکمت عملی ہو، یا جنگ ہو، یا وسطی ایشیا کی طاقت کی کشمکش، پاکستان کا کردار ہمیشہ پس منظر میں موجود نظر آتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اسٹریٹجک پل ہے۔ اس لیے پاکستان کو نظر انداز کر کے کسی بھی بڑی طاقت کے لیے خطے میں دیر پا کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں۔ پاکستان کا علاقائی تنازعات میں جیو پولیٹیکل کردار اسٹریٹجک اثاثہ ہے یا پیچیدگی کا باعث ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ امریکہ مسلم ممالک میں کیوں کامیاب نہیں ہو پاتا؟ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو جغرافیائی، عسکری، سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ چین، بھارت، افغانستان، ایران اور بحیرہ عرب کے درمیان واقع پاکستان ایک ایسا اسٹریٹجک مرکز ہے جسے اکثر ایشیا کا چوراہا کہا جاتا ہے۔ یہی محلِ وقوع اسے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ علاقائی اثر رسوخ اور جیو پولیٹیکل ایمبیشن نے عالمی طاقتوں کے لیے مسلم ممالک میں فتح حاصل کرنے کو مشکل بنایا ہے۔ افغانستان سے لے کے ایران تک پاکستان کا کردار علاقائی سلامتی، امریکہ کی خارجہ پالیسی، افغانستان کی جنگ، ایران کے ساتھ تناؤ اور جنوبی ایشیا و مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو تشکیل دیتا رہا ہے۔ کیا پاکستانی وہ حقیقی وجہ ہے جس کی وجہ سے بڑی طاقتیں مسلم ممالک میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں؟ افغانستان۔ امریکہ کی طویل ترین جنگ 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ نے تصور کیا تھا کہ طالبان کو جلد شکست دے کر ایک مستحکم حکومت قائم کر دی جائے گی، لیکن 20 سال کی جنگ، کھربوں ڈالر کے اخراجات اور ہزاروں جانوں کے ضیاع کے باوجود امریکہ اپنے بنیادی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان کی جغرافیائی حقیقت، قبائلی نظام، سرحدی پیچیدگیاں اور پاکستان کے ساتھ اس کے تاریخی تعلقات نے جنگ کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا۔ پاکستان نے ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، جبکہ دوسری طرف اسے اپنی سرحدی سلامتی، پناہ گزینوں کے بحران اور داخلی استحکام جیسے مسائل کا بھی سامنا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات مسلسل تعاون اور اختلافات کے درمیان جھولتے رہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر ایک منفرد اور اہم مقام رکھتا ہے۔ افغانستان، ایران، چین اور بھارت جیسے ملک ہونے کے ساتھ ساتھ عرب سمندر تک رسائی اور اہم توانائی کے راستوں کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ طویل عرصے سے لاجسٹک ہب، پناہ گاہ فراہم کرنے والا اور علاقائی حرکیات پر اثر انداز ہونے والا ملک رہا ہے۔ اس کی اسٹریٹجک گہرائی کی ڈاکٹرائن، جو کہ ایک دوست یا قابل کنٹرول مغربی پڑوسی افغانستان کو بھارتی گھیراؤ کے خلاف ترجیح دیتی ہے، نے کئی دہائیوں سے اس کی پالیسیوں کو تشکیل دیا ہے۔ تاریخی اور اسٹریٹجک تناظر سے دیکھیں، پاکستان کی اہمیت جغرافیہ اور تاریخ سے جنم لیتی ہے۔ سوویت یونین 1979 سے 1989 کے دوران یہ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر کی حمایت یافتہ مجاہدین کے لیے فرنٹ لائن ریاست بن گیا، جس نے بعد میں ان نیٹ ورکس کی بنیاد رکھی جو بعد میں تبدیل ہوئے۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بطور بڑا غیر نیٹو اتحادی حصہ لیا۔ اہم سپلائی روٹ 80 سے زیادہ نیٹو لاجسٹک کراچی کے ذریعے فراہم کیے، جبکہ اندرونی طور پر ہزاروں فوجی اور عام شہریوں کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس کے انٹر سروسز انٹیلیجنس پر بار بار الزام لگایا گیا کہ وہ افغان طالبان گروہوں سے روابط برقرار رکھتا ہے، جس میں سرحدی علاقوں میں پناہ جیسے کوئٹہ شورا، لاجسٹک سپورٹ اور آپریشن پر اثر رسوخ شامل ہے۔ اس ڈبل گیم کی تصویر القاعدہ کے خلاف تعاون، جبکہ طالبان عناصر کو برداشت یا مدد، پاکستان کی بھارت مرکزیت والی سلامتی کے حساب کتاب سے جنم لیتی ہے۔
کابل میں ایک پرو انڈیا حکومت کے قیام کے خوف سے جو دو محاذی خطرے کو ممکن بنائے۔ افغانستان کی جنگ امریکہ کے چیلنجز میں پاکستان کے کردار کی اگر بات کریں، پاکستان نے 2001 سے 2021 کے دوران امریکہ اور نیٹو کی افغانستان میں کوششوں کو نمایاں طور پر پیچیدہ بنایا۔ طالبان باغیوں نے پاکستانی علاقے کو آرام، دوبارہ رسد اور قیادت کے لیے استعمال کیا، جو بڑی امریکی سرمایہ کاری کھربوں ڈالر 20 سال میں جو خرچ ہوئے کے باوجود بغاوت کی استقامت کا باعث بنا۔ 2021 میں امریکہ کی واپسی کے بعد طالبان کی حکومت قائم ہونے نے ڈیورنڈ لائن کے پار محفوظ پناہ گاہوں کے درمیان افغان اداروں کی تعمیر کی حدود کو اجاگر کیا۔ امریکی ذرائع نے تجزیہ کیا کہ اگرچہ پاکستان کو خود اس کی واپسی کا سامنا کرنا پڑا، مگر پروکسی سے مکمل روابط ختم نہ کرنے کی اس کی ہچکچاہٹ اس کے اسٹریٹجک مقاصد افغان حکومت کا بھارت سے ہم آہنگی روکنا سے مطابقت رکھتی تھی۔ امریکہ کی ناکامی کی وجہ نہیں تھی۔ افغان حکومت میں کرپشن، ناقد حکمرانی، زیادہ مرکزیت والے ادارے، ثقافتی عدم مطابقت اور امریکی حکمت عملیوں میں تبدیلیاں بھی بڑے عوامل تھے، مگر پاکستان کی پناہ گاہ فراہم کرنا ایک مسلسل معاون عنصر تھا۔ ایران کے ساتھ تنوع اور علاقائی اثر رسوخ کو دیکھیں۔ پاکستان ایران تعلقات مخلوط رہے ہیں، مشترکہ سرحدیں، تاریخی تعاون اور حالیہ ثالثی کردار کے ساتھ ساتھ افغانستان میں پاکستان نے طالبان کی حمایت کی، جبکہ ایران نے شمالی اتحاد شیعہ گروہوں کی حمایت کی، اور فرقہ وارانہ مسائل، بلوچ باغیوں اور پروکسی حرکات پر تنوع موجود ہے۔ تاہم ایران کے خلاف امریکی پابندیوں اور دباؤ کی پالیسیوں کے دوران بھی پاکستان ایک اہم عنصر کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے نہ صرف ایران کے ساتھ طویل سرحد رکھتا ہے، بلکہ وہ خلیجی ممالک، چین اور مغربی طاقتوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ اگر فیوچر میں ایران کے حوالے سے کوئی بڑا جغرافیائی یا عسکری بحران پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن انتہائی اہم ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سرزمین، فضائی حدود اور سفارتی حیثیت کسی بھی علاقائی توازن میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایٹمی طاقت اور فوجی صلاحیت کا ہونا، پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فوج کو خطے کی مضبوط ترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عالمی طاقت پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت صرف دفاعی طاقت نہیں بلکہ ایک سیاسی اور سفارتی عنصر بھی ہے جو علاقائی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی عنصر جنوبی ایشیا میں بڑے پیمانے کی جنگوں کو روکنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ چین، سی پیک اور بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ۔ چین کے عظیم منصوبے سی پیک نے پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی ہے۔ گوادر بندرگاہ سے لے کر وسطی ایشیا تک تجارتی راستوں کا تصور پاکستان کو فیوچر کی عالمی تجارت کا ایک اہم مرکز بنا سکتا ہے۔ امریکہ، چین اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی مسابقت میں پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جس کے فیصلے پورے خطے کے توازن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا جوہری درجہ، چین کے ساتھ سی پیک روابط اور سعودی عرب خلیجی ریاستوں کے ساتھ توازن اس کی لیوریج کو بڑھاتا ہے۔ یہ عراق یا شام جیسے ممالک میں ناکامیوں کا بنیادی محرک نہیں، جہاں امریکی فیصلے، فرقہ وارانہ تقسیم اور مقامی عناصر غالب تھے، مگر افغان تھیٹر میں پاکستان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک میں بڑی طاقتوں کی جدوجہد اکثر گہرے مسائل سے جڑی ہوتی ہے۔ پاکستان اپنے پڑوس میں اپنی جگہ اور ڈاکٹرائن کی وجہ سے چیلنج کو بڑھاتا ہے، مگر اسلامی دنیا میں روٹ کاز نہیں ہے۔ آئی ایس آئی کی ڈبل گیم کا ذکر کریں۔ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس پر سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ڈبل گیم کا الزام ہے۔ یہ الزام افغانستان کی جنگ میں کے تناظر میں لگایا جاتا ہے، جہاں پاکستان امریکہ کا ترازی بن کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیتا رہا، مگر ایک طرف سے افغان طالبان اور ان سے منسلک گروہوں جیسے حقانی نیٹ ورکس کو پناہ، تربیت، لاجسٹک سپورٹ اور سیاسی تحفظ فراہم کرتا رہا۔ آئی ایس آئی نے طالبان کی بیان رکھنے اور ان کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا تاکہ افغانستان میں ایک دوست حکومت قائم ہو جو بھارت کے خلاف ہو۔ اسٹریٹجک
ड्राफ्ट फ्राहम कर सके। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर नेटो सप्लाई रूट फ्राहम किए, अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन किए और हज़ारों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, तो एक तरफ तामन था, मगर दूसरी तरफ तालिबान की क़यादत और पाकिस्तानी इलाके में पनाह मिली और इंसदाद दहशतगर्दी की अमरीकी इमदाद का कुछ हिस्सा मुबैना तौर पर इन्हीं ग्रोहों की तरफ मोड़ा गया। पाकिस्तान इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है और उन्हें भारत अफगान हुकूमत की साजिश करार देता है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को देखें, ISI और पाकिस्तानी फौज की नज़र में डबल गेम नहीं बल्कि कौमी सलामती की हिकमत अमली है। भारत के साथ दुश्मनी और 2 मादी जंग के खौफ की वजह से एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत काबुल में ज़रूरी समझी जाती है। अफगानिस्तान में भारतीय असरसू कौंसल खानों प्रोजेक्ट को वजूदी खतरा समझा जाता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तस्वर सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी और मुआशी है। एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वसी एशिया तक रसाई दे और पशून कौमी पसंदी के मुतालबे को रोके। अफगानिस्तान की जंग पर तालिबान की इस्तेकामत का एक बड़ा सबब पाकिस्तानी पनाहगाहें थी। उसने अमेरिका की कोशिशों को नाकाम बनाया, जो अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद 2021 में निकल गया। क्या पाकिस्तान ही असल वजह है? ये कहना मुबालगा हुआ कि अमेरिका की तमाम नाकामियों की वाज़ वजह पाकिस्तान है। अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुस्लिम ममालिक में नाकामियों के पीछे मकामी मज़ाहमत, सकाफती अवामल, सियासी गलतियाँ, इलाकाई ताकतों का किरदार और दाखिली मसाइल भी शामिल रहे हैं। अलबत्ता ये हकीकत ज़रूर है कि पाकिस्तान की जोग्राफी हैसियत, फौजी ताकत, एटमी सलाहियत, चीन के साथ तल्लुकात और मुस्लिम दुनिया में इसका असर उसे एक ऐसा मुल्क बनाते हैं जिसे नज़रअंदाज करना किसी भी बड़ी ताकत के लिए मुश्किल है। शायद पाकिस्तान की असल ताकत इसके इख्तियारों या आबादी में नहीं बल्कि इसके महल वकूफ़, सफारती अहमियत और इलाकाई रवाबत में पोशीदा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक हर बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी में पाकिस्तान किसी न किसी शक्ल में मौजूद दिखाई देता है। फ्यूचर की आलमी सियासतों में भी ये मुल्क ताकतों के दरमियान एक अहम तवाज़ुन साज किरदार अदा करता रहेगा। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत उसे इलाकाई तनाज़ात का कलीदी खिलाड़ी बनाती है, जो बड़ी ताकतों की कोशिशों को मुतासर करती रही है। ताहम कामयाबी या नाकामी सिर्फ एक मुल्क पर मुनहसर नहीं बल्कि मकामी हुक्मरानी, सकाफती अवामल और आलमी पॉलिसियों का नतीजा होती है। अफगानिस्तान से ईरान तक पाकिस्तान को अमन और इस्तेकाम के लिए ज़िम्मेदार किरदार अदा करना चाहिए ताकि जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में मुस्बत तवाज़ुन कायम हो सके। मुस्तक़बिल में तावन और बामी मफादात पर मबनी हिकमत अमली ही खित्ते को खुशहाली की तरफ ले जा सकती है। क्या पाकिस्तान वाकई मुस्लिम दुनिया का खामोश स्ट्रेटेजिक स्तून है? क्या बड़ी ताकतें पाकिस्तान के बगैर अपने मकासद हासिल कर सकती हैं? यह सवाल आज भी आलमी पॉलिसी साजों के सामने मौजूद है। शायद आने वाले बरसों में इसका जवाब मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के बदलते हालात देंगे। और मुमकिन है कि दुनिया को एहसास हो कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो खामोशी से खेल के क़वायद तब्दील कर देती है।